السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب الطاف حسین بول رہا ہوں دبئی سے. جی میری جان، کیا حال ہے دبئی کا؟ اور الطاف صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ آپ کی دعا ہے، آپ دعا میں یاد رکھو. ماشاء آپ اللہ. سناؤ، آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ 5واں روزہ آج ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی فرمائیں. آپ سنائیں، گھر میں سب خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. روزانہ آپ گھر پروگرام میں سلامت ہے؟ روزانہ میں کوئی کافی سارے زیادہ ہو گیا رش لوگوں کا. اور پھر بھی میں یورپ والوں کے لیے تو یا اوورسیز کا 4 سے 5 والی کال نہیں لے رہا. اور رات کو میں 12 بجے 1 بجے 11 بجے وہ لیتا ہوں. تو لیکن دن کو 11 سے 1 لیتا ہوں. یہ ابھی کال جو آ رہی ہیں یہ آپ کی 11ویں کال ہے اس وقت، 11 بجے سے لے کے ابھی تک. جی فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اوورسیز سے سر، اوورسیز سے 11ویں کال ہے؟ ہاں جی، یہ نہیں 11ویں اوورسیز سے آپ کی دوسری ہے. پہلی سعودیہ سے ہے اور یہ دوسری دبئی سے دوسری ہے. باقی پاکستان سے ہی ہیں ساری کالز ابھی تک. اچھا. جی جی فرمائیں. کوئی بہت دن ہو گئے سر، بہت دن ہو گئے تھے، سلام نہیں کیا تھا، تو میں کوشش کر رہا تھا کہ سلام ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے. کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں پلیز. اور رمضان شریف کی آپ کو مبارک بھی ہو. خیر مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مبارک کرے. لیکن سچی بات ہے، یہ رمضان جو ہے یہ ایک عجیب سا ہی یونیک سا رمضان دیکھنے میں آیا ہے. پہلے تو ہماری مساجد جو ہیں وہ فل سے بھی باہر، وہ اتنے لوگ، جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، بھری ہوتی تھی، بلکہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی. لوگ اور فجر کے وقت بھی ایسے لگتا تھا جیسے شاید آج جمعہ کی نماز ہو رہی ہے. تو اسی طرح عشاء اور لیکن رمضان شریف کے مہینے میں تو رات کو لوگ جو ہیں وہ پوری رات عبادت کرتے بالکل کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایسا ہوتا تھا جیسے دن ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور خاص طور ہمارے تو ایک سب سے پیاری جو آواز ہے نا پاکستان میں، وہ سب سے اچھے قاری ہیں، قاری عبدالسلام عزیزی. قاری عبدالسلام عزیزی کا اگر نہیں ہے تو یوٹیوب پہ آپ جب سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تو وہ ہمیں آ کے ادھر لاہور سے آتے تھے تو وہ پڑھاتے تھے تراویح، اور بڑا مزہ آتا تھا قرآن سننے کا. پھر اب ان کو کراچی میں لوگوں نے انگیج کر لیا تو ان کے اسٹوڈنٹ پڑھاتے تھے. تو یہاں بڑا ایک عجیب سا سما ہوتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا. اور خاص طور پہ جو ہوتا ہے نا وطر کی دعا جو ہے وہ جب کرتے تھے، اور وہ رقت امیز مناظر ہوتے تھے. کوئی آنکھ نہیں جو اشک بار نہ ہوتی ہو، اتنی دنیا روتی تھی. اور اپنے چلیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ روزے جو ہیں یہ بھی، اور ہمت دے سب کو. فرمائیں کوئی سوال ہے تو پلیز. ڈاکٹر صاحب ورنہ سوال تو کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی سلام کے لیے. اور وہ ایک دن میں نے آپ سے ایک لفظ پوچھا تھا، نسل کشی. ہاں جی. اور افزائش نسل. جی. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ جو ہے یہ افزائش نسل تو صحیح ہے، نسل بڑھانا جی، لیکن یہ نسل کشی جو ہے یہ کہاں کا لفظ ہے اور کس زبان کا ہے؟ میری جان، جو افزائش نسل ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. نسل تو عربی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ نہیں، نسل بریڈ. سر میرے کو برابر پتہ نہیں ہے، آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں. نہیں، دونوں ہی میری یار سن لینا. نسل کشی جو ہوتی ہے اور وہ بھی
جو اس کی نسل ہوتی ہے، بریڈ ہوتی ہے، اس کو بڑھانا، اس کو کہتے ہیں نسل کشی. اور ایک ہوتی ہے نسل کشی، جس طرح کہ انڈیا میں کشمیر میں یہ مودی کر رہے ہیں، وہ ہے نسل کشی، نسل کو ختم کرنا، ان کو کل کرنا. جس طرح ہم اپنے آپ کو جو ایک سوئسائڈ کرتا ہے وہ کہلاتا ہے خود کشی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نسل کو بڑھانا ہو، بڑھوتری دینی ہو، تو وہ ہے نسل کشی. اور یہ ورڈ ہے، میرا خیال ہے یہ مکسچر، چونکہ اردو جو ہے یہ مکسچر آف لینگویجز ہے، اس میں مختلف لینگویجز ہیں، اس میں سنسکرت بھی ملتی ہے، اس میں فارسی بھی ملتی ہے، اس میں عربی بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری، بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہے نسل کشی میں ہم آرٹیفیشل انسیمینیشن، یہ جیسے کہتے ہیں جی مصنوعی نسل کشی، وہ ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن، انگلش میں کہیں گے تو یہ انسیمینیشن ہے نسل کشی جو ہے انسیمینیشن. اگر یہ آرٹیفیشل ہو جائے گی تو مصنوعی نسل کشی ہو جائے گی، اگر قدرتی ملاپ سے ہوگی تو وہ کہیں گے کہ قدرتی نسل کشی. جو افزائش نسل ہے اس میں صرف بریڈ کو بڑھانا نہیں ہے، اس میں اس کی پوری جو ہے نا پروڈکشن ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. افزائش نسل میں، افزائش نسل ہی کہا نا، افزائش نسل میں یہ ہے کہ اس کی پوری، ہم لوگ اگر ریپروڈکٹیو فزیالوجی وہ بھی آ جاتی ہے، یہ اٹس اے پارٹ آف نسل کشی بھی اس میں، لیکن افزائش نسل ہوتی ہے اس میں اور بھی ساری، اس کا خوراک کیسے دینی ہے، اس کو پانی کیسے دینا ہے، ان کا اگر چھوٹے ایج میں بچے ہیں تو ان کو کیسے ان کو لیے ویننگ ڈائٹ کیسے دینی ہے، یہ ساری افزائش نسل ہے، اس کی نسل کو آگے بڑھانا، لیکن اس کو اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. سر جو افزائش نسل ہے میرے خیال میں یہ ہے پودوں میں اور فصلات میں، اور جو نسل کشی ہے یہ جانوروں میں. دیکھیں نسل کشی جانوروں میں کرتے ہیں اور افزائش، بالکل افزائش، لیکن آپ میرے کئی ایک ڈاکومنٹریز میں نے بنائی ہوئی ہیں مرغیوں کی افزائش ادھر بھی میں استعمال کرتا ہوں، بکریوں کی افزائش، گائے کی افزائش. سر افزائش نسل جو ہے نا یہ میرے خیال میں یہ اپنا پودوں اور فصلات سبزیات کی، اس میں یہ زیادہ نسل جو ہے زیادہ جو بالکل صحیح بات کی، یہ اس میں زیادہ، نسل کشی جو ہے یہ جانوروں میں، یہ صحیح کہا آپ نے، یہ زیادہ بہتر، بالکل صحیح کہا. لیکن مزید بھی میں اس میں تحقیق کر لوں گا، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ورڈز ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا میں دیکھوں گا، تہ تک پہنچ جاؤں گا کہ یہ کون کون سی زبان کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اور دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ میاں آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پورے دبئی کو سلام، اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معاشرتی احکام: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور بیمار کی مزاج پرسی کرو، اور اس کی دیکھ بھال کرو، اور قیدی کو رہائی دلاؤ. اسی کے ساتھ یہ بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ
صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔